بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت دہم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو لازمی کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آج نظم اور غزل کا فرق کے عنوان سے پڑھیں گے۔ نظم اور غزل کا فرق۔ غزل کے برعکس نظم میں موضوعات کی وسعت ہے، یعنی نظم کا میدان غزل سے زیادہ وسیع ہے۔ نظم کسی ایک عنوان یا موضوع کی تفصیل ہوتی ہے۔ نظم میں ایک ہی موضوع کی اتنی وضاحت اور خیالات کی فراوانی اور بہتات ہوتی ہے کہ شاعر اور سامع دونوں سیر ہو جاتے ہیں اور موضوع بھی تشنہ نہیں رہتا۔ مثلاً حالی نے نیچرل نظموں کو موضوع بنایا ہے۔ اس نقطے میں آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو غزل ہے اس کے مقابلے میں نظم موضوعات کے حوالے سے ہمہ پہلو جہتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ غزل میں موضوعات کی اتنی وسعت نہیں ہوتی جتنی وسعت نظم میں ہوتی ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ یا شاعر نظم لکھ سکتے ہیں، یعنی نظم کا میدان غزل سے زیادہ وسیع ہے۔ کسی بھی عنوان کو لے کر نظم لکھی جا سکتی ہے۔ نظم میں ایک ہی موضوع کی اتنی وضاحت اور خیالات کی فراوانی اور بہتات ہوتی ہے کہ شاعر اور سامع دونوں سیر ہو جاتے ہیں۔ شاعر جب نظم کو لکھتا ہے تو اس میں خیالات کی بہت زیادہ فراوانی موجود ہوتی ہے اور ہر طرح سے شاعر اس عنوان کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرف سے، ہر رخ سے اس موضوع پر وہ طبع آزمائی کر کے اس کو مزید بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور جو مشاعرہ سننے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سامع ہوتے ہیں، اس شاعر کی شاعری کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس عنوان پر لکھی گئی نظم کو جب پڑھتے یا سنتے ہیں تو وہ بالکل سیر ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی موضوع کو متواتر یا ترتیب وار شاعر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس عنوان پر کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جسے شاعر نے درگزر کیا ہو یا رہنے دیا ہو، اور تشنگی باقی نہیں رہتی پڑھنے والے کی اور لکھنے والے کی اس موضوع پر پیاس بجھ جاتی ہے۔ حالی نے نیچرل نظموں کو موضوع بنایا ہے، یعنی حالی ایسے نظم کے شاعر ہیں جنہوں نے مناظر فطرت کو، نیچرل چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کی خوبصورتیوں کو اس طرح سے اپنے قلم سے نظم کے اندر سمو دیا ہے کہ پڑھنے والا اس نظم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام نیچرل چیزوں پر واہ واہ کر اٹھتا ہے۔ یعنی حالی کی تحریر میں، اس کی شاعری میں یہ بات خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ انہوں نے نظموں کے ذریعے جو قدرت کی خوبصورتیاں ہیں ان کو جلوہ گر کیا ہے اپنے نظم کے اندر۔ غزل کے مقابلے میں نظم میں حیت کے اعتبار سے کوئی قید نہیں اور اس کی کئی شکلیں ہیں، مثلاً پابند نظم، آزاد نظم، قصیدہ، مرثیہ، مسدس، مخمس، رباعی، شعر آشوب وغیرہ۔ دیکھیں، اس نقطے میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں
کہ نظم جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے مختلف پیرایوں میں اردو ادب میں لکھی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر نظم کے اندر آپ کو ورائٹی ملتی ہے۔ نظم میں شاعر جو ہے وہ پابند نظم بھی لکھتا ہے، اس میں آزاد نظم بھی ایک شاعر لکھتا ہے، قصیدہ بھی نظم کی صنف کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح مرثیہ، مسدس، مخمص یا رباعی یہ بھی نظم کی ہی شاخیں ہیں۔ ان تمام اصناف پر نظموں کی اصناف پر لکھ کر شاعر نظم کو ہی آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اور غزل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی غزل کا جو پہلو ہے، غزل کا جو موضوع ہے وہ ایک کم حد تک ہی آپ کو نظر آئے گا، اس میں اس طرح کی آپ کو طوالت نظر نہیں آئے گی جس طرح کی نظم کے اندر لکھنے والا شاعر جو ہے وہ مختلف جہتیں تلاش کر کے اس کو باقی اصناف کے اندر بھی لکھتا چلا جاتا ہے۔ نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے، جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی بھی نظم پڑھتے ہیں تو شاعر نے اس اپنی لکھی ہوئی نظم کو کوئی نہ کوئی عنوان ضرور دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیچرل یا مناظر فطرت پر لکھی ہوئی نظم ہے یا کسی حادثے کو یا کسی قصے کو شاعر نے نظم کے اندر بیان کیا ہے تو شاعر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نظم کو کوئی نہ کوئی ٹاپک یا عنوان دے دیا جائے، جبکہ غزل میں اس طرح عنوان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، یعنی کہ غزل لکھنے والا شاعر بغیر عنوان کے غزل کو لکھ سکتا ہے، جبکہ نظم میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی۔ نظم لکھنے والا شاعر پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نظم کو کوئی نہ کوئی عنوان ضرور دے۔ غزل میں عموماً محدود موضوعات ہوتے ہیں، مثلاً حسن و عشق کی کیفیات وغیرہ۔ دیکھیں کہ ہم نے جب غزل کی تعریف پڑھی تو ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ غزل میں زیادہ تر حسن و عشق کی کیفیات ہی شاعر بیان کرتا ہے۔ غزل میں محدود موضوع پر لکھا جاتا ہے، جس میں عورت کی خوبصورتی، اس کی ادائیں اور اس طرح کی چیزوں کو شاعر بیان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ نظم کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ نظم میں محدود موضوع نہیں ہوتے بلکہ بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے موضوعات کی۔ شاعر لکھنے والا نظم میں مختلف موضوعات پر طبع آزمائی اپنی نظم کے اندر کر سکتا ہے۔ عموماً غزل کا ہر شعر ایک جداگانہ اور مکمل موضوع رکھتا ہے، جبکہ پوری نظم ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی نقطہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس میں آپ کو غزل اور نظم کا فرق سامنے نظر آ سکتا ہے کہ جب ہم غزل پڑھتے ہیں تو غزل میں شاعر ہر شعر میں مختلف چیزوں کا بیان کر سکتا ہے، مگر نظم لکھنے والا شاعر اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ تمام اشعار، تمام بند جو اس نے نظم کے لکھے ہیں اس میں متواتر اور ترتیب کے ساتھ اسی منظر کو، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا جائے، یعنی کہ غزل کا ہر شعر ایک جدا اور مکمل موضوع ہوتا ہے۔ شاعر ایک بات
اپنے پہلے شعر میں کہہ کر اگلے شعر میں غزل کے کوئی دوسری بات لکھ سکتا ہے، مگر جو نظم ہے، کیونکہ نظمیں موضوعاتی نظمیں ہوتی ہیں، اس لیے نظم میں اور غزل میں یہ ایک بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے کہ نظم اس طرح بغیر موضوعاتی نہیں ہوتی، شروع سے لے کے آخر تک، چاہے اس کے کتنے ہی اشعار ہوں، چاہے اس نظم میں کتنے ہی بند ہوں، مگر بات ایک ہی موضوع پر شاعر کر رہا ہوتا ہے یا ایک ہی موضوع پر وہ شعر کے ذریعے طبع آزمائی کر رہا ہوتا ہے۔ غزل میں عموماً 5، 7، 9 یا کسی طاق عدد میں شعر ہوتے ہیں، جبکہ نظمیں مختصر یا طویل ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں بھی ہمیں غزل اور نظم کا فرق صاف نظر آ رہا ہے کہ غزل جب ہم پڑھتے ہیں تو غزل میں ہم شعراء کی لکھی ہوئی، جو اردو ادب کے نامور شعراء ہیں، جب ہم ان کی لکھی ہوئی غزلیں بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں غزل ایک مختصر قالب میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے 5 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، 7 اشعار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 یا پھر 11 اس طرح کے جو طاق اعداد ہوتے ہیں، اس میں شاعر غزل کو لکھتا ہے، جبکہ جو نظمیں ہوتی ہیں وہ یا تو مختصر ہوگی یا پھر انتہائی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی نظم لکھنے والا شاعر پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے خیالات کو 5، 7، 9 یا پھر کسی بھی طاق عدد میں لکھے۔ نظم لکھنے والا شاعر آزادی کے ساتھ اپنی نظم کو ان ہندسوں سے آگے لے جا کر بہت طویل نظم بھی لکھ سکتا ہے یا پھر بہت چھوٹی نظم بھی لکھ سکتا ہے، جس کے مختصر شعر ہو سکتے ہیں۔ غزل میں بات اشاروں کنایوں میں کی جاتی ہے، جبکہ نظم میں وضاحت سے پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اس نقطے میں بھی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں غزل اور نظم کا فرق۔ غزل پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی جو تعریف کر رہا ہے، اسے تشبیہات کے ذریعے، اشاروں کنایوں میں وہ بات کر کے اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی تشبیہ، اشارہ، کنایہ یہ غزل کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ یعنی شاعر، غزل لکھنے والا اردو ادب کے، اردو قواعد کے ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے غزل تحریر کرتا ہے، جبکہ نظم میں وضاحت سے پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی نظم میں ضروری نہیں کہ کوئی بات اشارے میں، کنایے میں یا تشبیہات کے ذریعے بیان کی جائے۔ نظم میں شاعر شروع سے لے کے آخر تک واقعے کو متواتر اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اسے اشارے کنایے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آزاد نظم میں قافیہ نہیں ہوتا، جبکہ غزل میں قافیہ، ردیف کا ہونا لازمی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلع اور مقطع کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ہم نے نظم کو جب پڑھا یا جب ہم نظم کو پڑھتے ہیں تو اردو ادب کے مختلف ادوار میں ہمیں نظم 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک پابند نظم ہے اور ایک آزاد نظم ہے۔ آزاد نظم لکھنے والا شاعر قافیہ، ردیف یا ان تمام چیزوں کی پابندی نہیں کرتا، وہ متواتر
سلیس انداز میں آزاد نظم کو لکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ غزل لکھنے والا شاعر قافیہ اور ردیف کا پابند ہو جاتا ہے۔ یعنی غزل کی شاعری میں آپ کو قافیہ اور ردیف کی پابندیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ بحر، وزن، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ایک شاعر کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ غزل میں مطلع اور مقطع کا ہونا بھی لازمی ہے کہ شروعاتی جو پہلا شعر ہے وہ مقطع ہوتا ہے کسی بھی غزل کا، اور مقطع وہ شعر جس میں شاعر اپنے کلام کا اختتام کرتا ہے، جس میں وہ اپنا تخلص یا نام لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح غزل اور نظم میں، خاص طور پر آزاد نظم میں، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جس میں آزاد نظم پڑھتے ہوئے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزاد نظم کسی بھی قید و بند کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس میں قافیہ، ردیف، بحر، وزن، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ مطلع اور مقطع کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی، جبکہ غزل میں ان تمام چیزوں کا لکھتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے۔ شاعر اپنے شعر میں قافیہ اور ردیف کا خیال کرتے ہیں، بحر اور وزن کا خیال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ابتدائی شعر مطلع سے شروع ہوتا ہے اور اختتامیہ شعر مقطع سے اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح عزیز طلباء و طالبات، کچھ ایسے نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے جن کی مدد سے آپ کو نظم اور غزل کا فرق معلوم کرنے میں اب آسانی ہو سکتی ہے کہ اصناف شاعری کے اندر نظم اور غزل جو اردو ادب کی بہترین اصناف ہیں، پڑھنے والے اردو نظم کو بھی اتنی ہی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والا اور سننے والا جو سامع ہے وہ غزل کو بھی اتنے ہی ذوق و شوق سے پڑھتا اور سنتا ہے۔ تو ان دونوں اصناف کے درمیان لکھنے کا جو فرق ہے، ہم نے اس کو آپ کے سامنے واضح کیا۔ جماعت دہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام اس وقت آپ کے سامنے درج ہے۔ نظم اور غزل کا فرق اپنے اردو قواعد کے رجسٹر میں لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس وقت آپ کے سامنے نظم اور غزل کا فرق کے عنوان سے ترتیب وار جتنے بھی نکات پڑھے، جو میں نے آپ کو سمجھائے یا جن کا ہم نے یہاں پر اس سیشن میں تذکرہ کیا، آپ ان تمام نکات کو ترتیب کے ساتھ اپنے اردو قواعد کے رجسٹر میں لکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات بہت عمدگی اور احسن طریقے سے اردو قواعد کے رجسٹر میں اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔